جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفے کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ اے ملائکہ، اے گروہ ملائکہ، میں اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے، میں اپنا خلیفہ پیدا کروں یا نہ کروں، یہ نہیں کہا، میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں کو بتا رہا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو اللہ کے ملائکہ سبھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم، کیا تو ان انسانوں کو پیدا کرے گا، اس قوم کو پیدا کرے گا جو زمین پر جا کر خون ریزیاں کریں گی، ایک دوسرے کا خون بہائیں گی، ایک دوسرے کے خون کو پانی کی طرح بہائیں گی۔ اے پروردگار، کیا تو ایسی قوم کو پیدا کرنے والا ہے جو آپس میں لڑیں گی، جھگڑیں گی، ایک دوسرے کے خون کو بہائیں گی؟ اے پروردگار، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم تو تیرے عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر ایسی قوم کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے جو زمین پر جانے کے بعد خونریزیاں کرے، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو جائے، بھائی بھائی سے نفرت کرے، ایک ایک بیت زمین کے لیے دوسرے کے گلے کا خون بہانا چالو کر دے؟ اے پروردگار عالم، اس انسانوں کو تو پیدا نہ کر تو بہتر ہے۔ یہ فرشتوں نے کہا تھا رب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو نہیں سنا اور اپنے خلیفہ کو پیدا کر دیا۔ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تبھی ان کے دل میں ڈر سما گیا۔ اب یہ خوف زدہ ہو گئے کہ ہمارے کہنے کے باوجود بھی اللہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہم پر غضب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب یہ فرشتے چاروں طرف اپنے دماغ کو دوڑانے لگتے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے کہ رب ہم سے مان جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے ناراض ہے تو ہم پہ راضی ہو جائے۔ بہت سارے طریقوں کو آزمایا لیکن کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہوا۔ آخر میں تب سبھی فرشتوں نے مل کر جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے زمین پر، اس کے سیم اوپر آسمان پر ایک بیت معمور موجود ہے، اسی بیت معمور کے ارد گرد گھومنا چالو کر دی، یعنی طواف کرنا، اس کے چکر لگانا چالو کر دیے۔ جب اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے ملائکہ بیت معمور کی طواف کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا، اے ملائکہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اے پروردگار عالم، جب تو نے ہم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو ہم نے اس کو منع کیا تھا، یعنی ہم انکار کیے تھے کہ تو انسانوں کو پیدا مت کر، لیکن تو نے پیدا کر دیا ہے۔ ہم اسی ڈر میں تھے کہ ہم نے تیری مرضی میں دخل اندازی کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو خطاوار سمجھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تجھے منانے کے لیے بہت ساری کوششیں کیے لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک یہی سمجھ میں آیا کہ بیت معمور کا جب چکر لگائیں گے، اس کا طواف کریں گے، ہو نہ سکے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تم سے راضی بھی ہو گیا۔ تو ملائکہ نے کہا، پروردگار عالم جب تم مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو بتا ہم کیا کریں؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ اللہ حکم دیتا ہے، گروہ ملائکہ جاؤ زمین پر اور بیت معمور کے نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، جاؤ میرا گھر زمین پہ بناؤ۔ سبھی ملائکہ زمین یہ جب سنتے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار عالم اس سے کیا فائدہ ہے؟ خانہ کعبہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اسے کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، جب تم نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور تم نے مجھے منانے کے لیے بیت معمور کا چکر لگایا، اس کا طواف کیا کہ اللہ راضی ہو جائے گا اور میں تم سے راضی ہو گیا، تمہیں معاف کر دیا، تو سوچو کہ میں نے اپنا خلیفہ پیدا کر دیا ہے اور اس کی اولادوں کو بھی پیدا کروں گا۔ جب اس کی اولادیں پیدا ہوں گی تو اس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، کچھ میرے عبادت گزار بندے ہوں گے، کچھ نافرمان بندے ہوں گے، اور جو نافرمان بندے ہوں گے، جو لوگ عبادت کرتے ہوں گے، ان سے اگر کوئی چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جائیں گی، کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی تو خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے، اس کا طواف کریں گے، تو میں اس طواف کرنے کے صدقے میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے بیت خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے،
یہ حکم لے کر ملائکہ گروہ زمین پر آئے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کو وہاں پہ بنا کر ریڈی کر دیا. بنانے کے بعد واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور جہاں وہ اترے تھے وہ سری لنکا کی زمین تھی، ہندوستان کی زمین تھی، اور جہاں مکہ ہے وہ سری لنکا کی زمین ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے خلیفہ، اے آدم علیہ السلام، تم جاؤ اور خانہ کعبہ کا حج کرو، اس کا طواف کرو. حکم خدا بندی پائے اور اللہ کا حکم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام 40 مرتبہ حج کیے تھے. حضرت آدم علیہ السلام 40 مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کیے، اور وہ بھی جہاز سے اڑ کے نہیں بلکہ پیدل چل کے جا کے حج کیے تھے خانہ کعبہ کا. اور روایتوں میں آتا ہے ان کے سفر کے بارے میں کہ جتنا ہم لوگ 3 دن میں سفر کریں گے اتنا حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی قدم میں چلا کرتے تھے. یعنی 3 دن کی مسافت کو حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم میں طے کرتے تھے. اتنا ان کا قدم. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا قدم جہاں جہاں رکھا ہے وہاں پہ شہر آباد ہے، اور جو جگہ ان کی دونوں پیروں کے بیچ میں آئی ہے وہاں پہ گاؤں آباد ہے، وہاں پہ گاؤں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ گاؤں ہے. اور جن جگہوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا گزر نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں کو سونسان جنگل رکھا ہے. یعنی وہ جگہ کبھی ہریالی نہیں بلکہ بیابان جنگل ہی جنگل ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی گزر نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے حج سے فارغ ہوئے تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ اے آدم جاؤ پھر سے دوبارہ میرے گھر کی تعمیر کرو. حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ گئے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے. خانہ کعبہ کو آپ نے دوبارہ بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم، تیرے اس پاک گھر کو تو ہم نے بنا دیا، تیرے اس فضیلت اور شان و شوکت والے گھر کو ہم نے بنا دیا. اے پروردگار عالم اب تو مجھے مزدوری عطا فرما. جیسے کہ ہم لوگ کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں تو اس کا مزدوری مانگتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے مزدوری مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرے خانہ کعبہ کو بنا، تیرے گھر کو بنایا زمین پر، تو مجھے اس کا مزدوری عطا فرما دے. اللہ فرماتا ہے میرے خلیفہ، اے آدم تجھے مزدوری میں کیا چاہیے، تو زبان سے نکال تو صحیح، تیری زبان سے نکلیں گی پہلے تیری دعا پہلے قبول ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ابھی وہ تمنا کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم تیری مزدوری یہ ہے کہ تیری جو بھی خطائیں اجتہادی ہے جا میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا تو زمین پہ آئے تھے، یہ سارے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں پروردگار عالم اتنا بڑا کام، اب مزدوری اتنی چھوٹی سی. اللہ فرماتا ہے اب کیا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ شان و شوکت والا گھر ہے تو شان و شوکت والے مزدوری بھی ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ جا تیرے نسل سے جتنے بھی اولادیں ہوں گی لوگ آتے جائیں گے، خانہ کعبہ کا حج کریں گے، طواف کریں گے، اور میں ان کی گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. حضرت آدم علیہ السلام رکے نہیں بلکہ پھر عرض گزار ہوتے ہیں پروردگار ابھی بھی کم ہے، مزدوری ابھی بھی تو مجھے کم دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے آدم جا قیامت تک کے لیے تیرے جتنے بھی اولاد حج کرنے آئیں گی سبھی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اور بات یہی تک نہیں ہے، ان تمام حاجیوں کی گناہوں کو تو معاف کروں گا، اور وہ حاجی جب لوٹ کے جائیں گے اور وہ جس کے لیے حق میں دعا کر دیں گے، یعنی جو حاجی حج کر کے جائیں گے وہ جس کے حق میں وہ دعا کر دیں گے میں ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. یعنی جو لوگ حج کرنے آئیں گے ان کی گناہ معاف ہو ہی جائیں گی، لیکن وہ حاجی جب واپس جائیں گے اور جو لوگ ان سے مل کر ان سے دعائیں کروائیں گے میں ان کی بھی خطائیں معاف کر دوں گا. اور یہیں تک نہیں، روایتوں میں آتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے گاؤں والوں کو ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے گھر میں جانے سے پہلے ان کو اپنے گھروں پہ لے کے جاؤ اور ان سے دعائیں کرواؤ، کیونکہ جو نبی نے فرما دیا وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا. نبی کا فرمان موجود ہے کہ جو حاجی کسی کے حق میں دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی 950 سال کی تھی. 950 سال کی پوری زندگی میں آپ نے صرف 80 لوگوں کو مسلمان کیا تھا. آپ تعجب میں پڑ گئے. ایک دن آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 950 سال میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے ہیں. آپ بہت جلال میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بددعا کر دیے کہ اے پروردگار عالم، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، اور یہ کیسی قوم ہے جو تیرے نام لینے سے کترا رہی ہے، تیری عبادت نہیں کرنا چاہتی ہے، تیری وحدانیت کو نہیں قبول کر رہی ہے. پروردگار عالم، جو تیری وحدانیت کرنے کے لائق نہیں ہے، جو تیری وحدانیت نہیں کرنا چاہتی ہے، ان کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اے پروردگار عالم، ان تمام غیر کو، ان تمام غیر فتنوں کو، تمام غیر مذہبوں کو جو تیری عبادت کرنے سے کترا رہے ہیں، ان سب کو نیست و نابود کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوح طوفانی یعنی طوفان نوح کو بھیجا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اور جو لوگ آپ کے ماننے والے تھے، لگ بھگ 8 سے 9 لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ آپ کے گھر کے تھے، باقی دوسرے لوگ تھے. 80 لوگوں کے علاوہ سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل خاک و برباد کر دیا. اور اس سے پہلے اللہ نے حکم دے دیا اپنے ملائکہ سے کہ خانہ کعبہ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ ڈال دو. یعنی خانہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام بنائے تھے، اب وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، قربانی کا زمانہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلوہ گری زمین پہ ہوتی ہے، اور جلوہ گری کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے جب فارغ ہوتے ہیں، یعنی جو قربانی کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر جمعے میں سنایا جائے گا. یہ جو خانہ کعبہ کا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ صرف آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کرنے والے جو پورے واقعات سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اب جا میرے گھر کی تعمیر کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں آدمی باپ اور بیٹے جاتے ہیں اس بیابان جنگل میں، جہاں پہ نہ کوئی بستیاں تھی، نہ کوئی پیڑ پودے تھے، صرف اور صرف ریتیلی جگہ تھی. وہاں پہ جانے کے بعد آپ چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نقشہ ہی نہیں ہے، میں کہاں خانہ کعبہ بناؤں، کہاں پہ پہلے موجود تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزار ہوتے ہیں پروردگار عالم، میں تیرا گھر کہاں بناؤں، کوئی نقشہ ہی مجھے نہیں دکھ رہا ہے. اس وقت اگر گھر بنانا ہو تو انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے کس انجینئر کو بھیجا تھا نقشہ بنانے کے لیے وہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا کہ اے بادل جا، اور جا کے جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پہ سایہ کر لے، وہاں پہ نقشہ ہو جائے گا. اور پھر ایک مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی جا، جب وہ بادل سایہ کرے گا تو وہاں پہ تم مکڑی کا جالا بون دینا، وہ جب نقشہ بن جائے گا میرا خلیل میرا گھر بنا دے گا. بادل نے اپنا کام کیا، نقشہ بن گیا. مکڑی نے کام کیا، جالی بون دیا. اتنا کرنے کے بعد جب بادل چلا تو اس نے بھی اپنی مزدوری مانگی کہ پروردگار عالم، میں نے تیرے گھر کا نقشہ بنایا ہے، اس کی مزدوری مجھے دے دے. اللہ فرماتا ہے لے تیری مزدوری تجھے بھی دی جائے گی. تو چلے جا پشچم کی طرف اور جا کے مکہ شریف کی طرف چلے جا، مکہ شریفیوں کے پہاڑیوں میں جا کے تو چھپ جا. جب میرا محبوب جلوہ گر ہوگا، جب میرا محبوب پیدا ہوگا، جب مکہ کی گلیوں میں جب چلے گا، جب سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر اس کے جسم پہ پڑیں گی کہ تو نکل کے آنا اور اس کے سر پہ سایہ بن جانا، یہی تیری ڈیوٹی ہے. جب تک میرا محبوب رہے گا اس کے سر پر سایہ بنے رہنا، یہی تیری کام کی مزدوری دی جا رہی ہے. اس بادل کے ٹکڑے کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی. محبوب پیدا نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا یہ شرک ہے. محبوب پیدا ہی نہیں ہوا ہے، محبوب کی تاریخ پہلے ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ کے اسے بادل کے ٹکڑے کی تمنا پوری کر دیا، مکڑی کی باری آتی ہے. پروردگار عالم، اس نے تو سایہ کیا تھا، جالی تو میں نے بونا ہے. اے پروردگار مزدوری تو میری بھی ہوئی، مجھے بھی مزدوری عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں تھی اور اس نے کہا اے مکڑی جا، تیری بھی تمنا پوری ہوئی ہے. جا، جب میرا محبوب غار سور میں آئے گا، جب میرا محبوب غار سور کے اندر تشریف لے جائے گا تو تو اس کے دروازے پہ جالا بون دینا. میں تجھے اپنے محبوب کا جلوہ کا شرف عطا فرما دوں گا. تم میرے محبوب کے نظر سے
میرے محبوب کے دیدار سے شرفیاب ہو جانا, میرے محبوب کا دیدار کر دینا, یہی تیری مزدوری ہے. یعنی مکڑی کی بھی تمنا پوری ہو گئی. اب باری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. نبی پیدا نہیں ہوئے, تاری پہلے ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. جب دیواریں کچھ اوپر جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خود جانتے ہیں کہ جب دیواریں اوپر چلیں گی تو یہاں پر بھاڑے کی ضرورت پڑتی ہے. بھاڑا باندھے کے پھر اگلی دیواریں چلائیں گے. جب دیواریں کچھ اوپر ہوئی, اب ان کے ہاتھوں میں نہیں آ رہے کہ میں اب دیواریں چلاؤں. اور دیواریں چلا کون رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ مستری ہے جو دیواریں چلا رہے ہیں, اور مزدوری کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, بلکہ وہ بھی نبی ہے. نبی کا بیٹا نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور ہے. وہ مزدوری کر رہے ہیں اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. دو نبی مل کے آپ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. جب اس کی دیواریں کچھ اوپر جاتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, پروردگار عالم اس کی دیواریں ہمیں بھیٹ میں نہیں آ رہی ہیں, ہم اس کی تعمیر کیسے کریں؟ کوئی سامان مہیا فرما دے. اللہ حکم فرماتا ہے جبرائیل جاؤ ایک پتھر کو مہیا کرو جس میں میرا خلیل چڑھ کے کعبہ کی تعمیر مکمل کرے. ایک پتھر کو لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد رکھ دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی جو دیوار ہوتا ہے اس کے اور اوپر لے کے جاتے ہیں. کچھ ہی لمحے کے بعد وہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ پھر عرض گزار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر سے مخاطب ہوتا اور کہتا ہے کہ جب یہ آگے بڑھے تو بھی بڑھتے رہنا. اللہ نے حکم دیا پتھر سے کہ جتنے دیوار اوپر جائے تو بھی بڑے ہوتے رہنا, میرا خلیل دیواروں کو مکمل کرتا چلا جائے گا. وہ پتھر بڑھتی چلی گئی اور دیواریں بالکل مکمل ہو گئیں. جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے وہ ضرور دیکھے ہوں گے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیر رکھا تھا, آج بھی وہاں پہ نشان موجود ہے. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ جب بھی تم حج کرنے جاؤ, طواف کرنے جاؤ, تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو اور اس کو نماز گاہ بنا لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے زندگی میں پتہ نہیں کتنے پہاڑوں پہ اپنا پیر رکھا تھا, لیکن کسی پہاڑ پر آپ کا نشان موجود نہیں ہے. لیکن اس پہاڑ پہ نشان کیوں موجود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں اس کو بتاتا ہوں ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے جب فائنل ہوتے ہیں تو اپنی ہاتھ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, پروردگار عالم تم مجھے بھی مزدوری عطا فرما. تیرا گھر شان و شوکت والا ہے, تیرا گھر بابرکت ہے, تیرا گھر عظمت والا ہے. جو تم مجھے مزدوری دینا وہ بھی عظمت والا ہو, وہ بھی شان و شوکت والا ہو. اللہ فرماتا ہے میرے خلیل تم مانگ تو صحیح, تیرے زبان سے جیسے نکلیں گی, یعنی تیرے زبان سے نکلنے میں دیر ہے, تیرے رب کے دینے میں کوئی دیری نہیں ہوگی. تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے, جو تو مانگے گا تیرا رب آج عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں. وہ کس کو مانگ رہے دیکھیے ذرا, نبی آئے نہیں, یہ چرچا پہلے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے پروردگار عالم تو نے وعدہ کیا ہے کہ سب نبیوں کی آخر میں, سب رسولوں کی آخر میں میں اپنا حبیب بھیجوں گا, میں اپنا رسول بھیجوں گا, میں اپنا محبوب بھیجوں گا. اے پروردگار عالم دعا میری اتنی ہے, اے مولا تبارک تعالیٰ میری مزدوری صرف میں تجھ سے اتنا مانگنا چاہتا ہوں, مجھے مزدوری میں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے, دنیا کی بلڈنگیں نہیں چاہیے, دنیا کی عزت اور شہرت نہیں چاہیے, بلکہ یہ پروردگار عالم تو اپنے محبوب کو میری اولادوں میں پیدا کر دے, یہی میری مزدوری ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا ہے کہ پروردگار عالم جو تو اپنا محبوب پیدا کرنے والا ہے اس کو تو میری اولادوں میں پیدا کر دے, یہی میری مزدوری ہوگی. اور جیسے ہی نبی کا نام اپنے زبان پہ لیا پوری ہواؤں میں خوشبو چھا جاتی ہے. نبی آئے نہیں, چرچا پہلے ہو رہا ہے. نبی کے نام کو سن کر پوری ہوائیں معطر ہو گئی, پوری ہوائیں, پورا زمانہ خوشبو سے بھر جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا کرتے ہیں تو جس پتھر پہ آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں
اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے پتھروں پہ اپنے پیر کو رکھا تھا، لیکن کسی پتھر پہ آپ کا نشان موجود نہیں ہے۔ وہ نشان اگر موجود ہے تو صرف اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور جب نبی کا نام اپنے زبان پہ لائے تو اس نبی کے نام کی محبت کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے وہ پتھر بالکل موم بن گیا، بالکل نرم بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان اس کے اوپر چھپ گئے، دوسری کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ نبی کا نام سن کر وہ پتھر موم ہو گیا تھا، اور جو اس موم ہونے کے بعد نرم و نازک جب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر اس پہ چھپ گئے۔ اور آج بھی حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے اور انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم کیا کریں گے، کیا کرنے والے تھے؟ فرشتوں نے پہلے ذکر کر دیا کہ پروردگار یہ خون ریزیہ کرنے والی قوم ہے۔ واقعی بات صحیح ہو گئی ہے، ہم ایک بیتے زمین کے لیے ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدارا اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی بخشش کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا کہ میرے بندے آئیں گے اس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اور جو حج کر کے آتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کر کے واپس آتا ہے وہ ایسے آتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو کے آ رہا ہے، اس کے ذمے میں کوئی بھی گناہیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن حج کرنے کے آنے کے بعد گالیاں دینا، نمازوں کو چھوڑنا، سنتوں کو چھوڑنا، خلاف شرع کوئی کام کرنا، یہ پھر سے گناہ کو جمع کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے جب آپ بالکل پاک و صاف ہو گئے ہیں گناہوں سے تو اب گناہوں سے بچیے، نظر کو گناہوں سے روکیے، پیر کو گناہوں سے روکیے، زبان کو گناہوں سے روکیے، گناہ کے جگہوں پہ آنے جانے سے روکیے اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریے۔ اب آپ پاک و صاف ہو گئے ہیں، اگر آپ دعا کرتے تو رب قبول فرما لیا کرتا ہے، اس لیے اپنی زبان، اپنے ہر چیز کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم سب کی دعا ہے، پروردگار عالم میں نے جو کہا، جو آپ نے سنا، اس میں کوئی بھی خامی واقع اسے معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔